آپ تمام جماعت کو ہماری جانب سے یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ آج کے زمانے میں ہم اسماعیلی دسون کی اگر بات کرتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے؟ جی بالکل۔ مطلب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کیسے لی جاتی تھی؟ کیا تاریخ ہے اس کے پیچھے؟ تو آج ہم اسی کو سمجھنے کے لیے خمس کے اس موضوع کو لے کر آئے ہیں، تاکہ ہم اس تسلسل کو سمجھ سکیں جو خمس سے شروع ہوتا ہے اور اس کی جدید شکل دسون تک پہنچتا ہے۔ اور یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ خمس کے بارے میں ایک بہت عام غلط فہمی پائی جاتی ہے جسے چیلنج کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، جب ہم لفظ خمس سنتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں فوراً جنگ میں جیتا ہوا مال یعنی مال غنیمت کا خیال آتا ہے۔ جی فوراً۔ لیکن ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس سوچ کو مکمل طور پر الٹ دیتا ہے اور ایک ایسی تصویر دکھاتا ہے جو کہیں زیادہ وسیع اور دلچسپ ہے۔ تو آئیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو پھر سب سے پہلے لفظ خمس کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا لغوی معنی بہت سیدھا ہے، 5واں حصہ، یعنی 1/5 یا 20%؟ جی 20%۔ اسلامی اصطلاح میں یہ ایک مخصوص قسم کی آمدنی یا حصول پر 20% کی ادائیگی ہے۔ لیکن یہاں سارا جھگڑا اسی مخصوص قسم پر ہی شروع ہو جاتا ہے نا؟ بالکل۔ مواد میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کچھ لوگ قرآن میں استعمال ہونے والے لفظ غنیمہ کا ترجمہ صرف اور صرف جنگ کا مال کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ خمس صرف جنگی حالات میں ہی لاگو ہوتا ہے۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ تشریح عربی زبان کی باریکیوں، تاریخی پس منظر اور عموماً قرآنی تفسیر کی ایک بہت ہی محدود سمجھ پر مبنی ہے۔ اچھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا کوئی بھی مستند مکتبہ فکر غنیمہ کے تصور کو صرف جنگی مال تک محدود نہیں کرتا۔ لفظ غنم کا مطلب ہے حاصل کرنا یا کمانا، تو غنیمہ کا مطلب ہر وہ چیز ہے جو حاصل کی جائے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل تو خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جان لو کہ تم جو کچھ بھی حاصل کرو، جی، ما غنمتم من شیء، مطلب جو کچھ بھی تم حاصل کرو۔ بالکل، الفاظ پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں جنگ کی شرط کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ یہ الفاظ بہت عمومی ہے۔ اگر مقصد صرف جنگ کے مال کا ہوتا تو واضح طور پر جنگ میں جو حاصل کرو جیسے الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے۔ صحیح۔ قرآن کا یہ عمومی انداز بیان ایک وسیع اصول قائم کرتا ہے جو ہر قسم کے حصول پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا قانونی اور روحانی اصول ہے جسے کسی ایک واقعہ تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی قرآنی بنیاد، لیکن یہاں سے بات ایک اور دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ یہ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ خمس کا یہ تصور، یعنی حاصل کی ہوئی دولت کا 5واں حصہ دینا، یہ تو اسلام سے بھی پہلے عرب معاشرے میں موجود تھا۔ جی، اور یہ روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے دادا عبد المطلب نے قائم کی تھی۔ اچھا۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب عبد المطلب نے زمزم کا کنواں دوبارہ دریافت کیا تو انہیں وہاں ایک چھپا ہوا خزانہ بھی ملا۔ یہ خزانہ قدیم زمانے میں جرہم قبیلے نے دشمنوں سے بچانے کے لیے وہاں چھپایا تھا۔ تو جب انہیں یہ دولت ملی جو کہ جنگ سے نہیں بلکہ ایک دریافت سے حاصل ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس خزانے کے 5 حصے کیے، 4 حصے اپنے بیٹوں کے لیے رکھے اور 5واں حصہ یعنی خمس اللہ کی راہ میں کعبہ کے لیے وقف کر دیا۔ واہ! اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ان کے خاندان میں ایک مستقل رواج بن گیا اور بعد میں اسی اصول کو اسلام نے ایک الہی حکم کے طور پر باقاعدہ شکل دے دی۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ مطلب خمس کی پہلی اور بنیادی مثال ہی جنگ کے مال سے نہیں بلکہ پرامن طریقے سے حاصل کیے گئے خزانے سے ہے۔ بالکل، یہ اس دلیل کو جڑ سے ہی کمزور کر دیتا ہے کہ خمس صرف جنگ سے وابستہ ہے۔ ایک طرح سے ایسا ہی ہے جیسے ایک نیا آئین بناتے وقت پرانے معاشرے کے اچھے اور منصفانہ قوانین کو اس میں شامل کر لیا جائے۔ جی، اسلام نے ایک نیک خاندانی روایت کو ایک آفاقی اور الہی اصول بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اسلام نے پہلے سے موجود اچھے سماجی ڈھانچوں کو ختم نہیں کیا بلکہ انہیں مزید بہتر اور منظم شکل دی۔ تو عبد المطلب کے اس واقعے نے ایک بنیاد رکھ دی، لیکن اس اصول کو باقاعدہ اور الہی شکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں اس پر عمل کیسے ہوا؟
جی، اور یہاں مواد بہت دلچسپ روشنی ڈالتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کم از کم 3 ایسی ٹھوس مثالیں ملتی ہیں جو اس صرف جنگی مال والی سوچ کو پوری طرح رد کرتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلی مثال یمن کی ہے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو انہیں ایک تحریری ہدایت نامہ دیا۔ ایک تحریری ہدایت نامہ، یہ تو بہت اہم ہے کیونکہ لکھی ہوئی چیز کی تاریخی حیثیت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس ہدایت نامے میں جو ابن خلدون اور ابن کثیر جیسے بڑے مورخین نے نقل کیا ہے، واضح طور پر لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ کہ یمن والوں کی کمائی سے اللہ کا خمس وصول کرنا۔ کمائی سے؟ جی، کمائی سے۔ یہاں کلیدی لفظ یہی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس وقت یمن میں مسلمانوں کی کسی سے کوئی جنگ ہو ہی نہیں رہی تھی؟ بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ یمن کے لوگ پرامن طریقے سے اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو جنگ نہیں ہو رہی تھی لیکن کمائی سے خمس وصول کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا، یہ تو بہت واضح ثبوت ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ خمس کا تعلق ریاست کی عمومی آمدنی سے بھی تھا، نہ کہ صرف جنگی حالات سے۔ ٹھیک ہے، دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال بھی یمن ہی سے ہے۔ بنی کلال نامی ایک قبیلے نے اپنا خمس اکٹھا کر کے ایک قاصد کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اچھا، جب وہ قاصد واپس پہنچا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ مستند کتابوں میں درج ہے، تمہارا قاصد واپس آ گیا ہے اور تم نے اپنی کمائی سے اللہ کا خمس ادا کر دیا ہے۔ ایک بار پھر وہی لفظ، کمائی۔ بالکل۔ یہ دوسری مثال پہلی کو مزید تقویت دیتی ہے۔ یہ محض ایک حکم نہیں بلکہ اس حکم پر عمل درآمد کی بھی تصدیق ہے۔ جی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ کے بغیر حاصل ہونے والی آمدنی سے خمس قبول فرما رہے ہیں۔ اور تیسری مثال آپ نے کہا تھا 3 ہے؟ اور اب تیسری مثال جو شاید سب سے زیادہ فیصلہ کن ہے، یہ بنی عبد القیس کے وفد کا واقعہ ہے جو صحیح بخاری جیسی مستند ترین کتاب میں بھی موجود ہے۔ اچھا، یہ بحرین کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ آنا چاہتا تھا، لیکن ان کے اور مدینہ کے بیچ میں مزر کا کافر قبیلہ پڑتا تھا جو ان کے دشمن تھے۔ تو وہ آسانی سے سفر نہیں کر سکتے تھے؟ بالکل نہیں، وہ صرف حرمت والے مہینوں میں سفر کر سکتے تھے جب عرب میں جنگ کرنا منع تھا۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ آخر کار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی مشکل بیان کی۔ ہم آپ کے پاس صرف ان مقدس مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کافر قبیلہ حائل ہے۔ ہمیں کوئی ایسی جامع نصیحت فرمائیں جو ہم اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی بتا سکیں اور جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ ان کا سوال ہی ان کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ امن کے طلبگار تھے، جنگجو نہیں تھے۔ وہ ایک محفوظ راستے کی تلاش میں تھے۔ جی، اس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند باتوں کا حکم دیا۔ کیا نصیحتیں تھیں وہ؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا، اور پھر 5ویں بات فرمائی۔ 5ویں بات؟ اور جو کچھ بھی تم کماؤ اس کا خمس 5واں حصہ ادا کرنا۔ ایک منٹ، ذرا یہاں رکتے ہیں۔ یہ بات تو واقعی پرسپیکٹو بدل دیتی ہے نا؟ ایک ایسا قبیلہ جو خود اتنا کمزور ہے کہ دشمنوں کی وجہ سے آزادانہ سفر نہیں کر سکتا، جو جنگ سے بچنے کے لیے مقدس مہینوں کا انتظار کرتا ہے، اسے جنگ کے مال میں سے خمس دینے کی نصیحت کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ خود سوچیں۔ یہ تو منطقی ہی نہیں لگتا۔ یہی تو اس واقعے کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ یہ واضح طور پر ان کی روزمرہ کی کمائی، ان کی زراعت، ان کے کاروبار کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب دین کے جو بنیادی ستون ہیں۔ جی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کے بنیادی ستون سکھا رہے تھے: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور اسی فہرست میں انہوں نے خمس کو بھی شامل کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خمس بھی زکوٰۃ کی طرح ایک مستقل مالی عبادت ہے، نہ کہ کوئی ہنگامی ٹیکس جو صرف جنگ کے بعد لگے۔ بالکل۔ یہ تینوں مثالیں مل کر تو ایک بہت ہی مضبوط کیس بناتی ہیں۔ عبد المطلب کا واقعہ تاریخ کی گہرائی بتاتا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یہ مثالیں اس کے عملی نفاذ کو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ جی، یہ ایک جامع تصویر پیش کرتی ہیں کہ خمس ایک وسیع مالیاتی اصول ہے جو اسلام کے سماجی اور معاشی نظام کا ایک اہم ستون ہے۔ اسے صرف جنگ تک محدود کرنا تاریخی شواہد اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ تو اس ساری تاریخی بحث کو اب آج کے دور سے جوڑتے ہیں۔
اسماعیلی روایت میں دسوند کا تصور اسی تاریخی خمس سے کیسے جڑا ہے؟ یہ ایک بہت خوبصورت تسلسل ہے۔ مواد یہ واضح کرتا ہے کہ دسوند کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ شیعہ امامی اسماعیلی طریقت میں اسی قرآنی حکم خمس کا تاریخی اور روحانی تسلسل ہے، جس کی رہنمائی ہر دور میں وقت کے امام کرتے ہیں۔ مطلب جس طرح خمس کا اصول سورۃ الانفال کی اسی آیت پر مبنی ہے، دسوند کی بنیاد بھی وہی قرآنی حکم ہے؟ بالکل وہی ہے۔ یہ اپنی حلال کمائی کا ایک حصہ وقت کے امام کو پیش کرنے کا عمل ہے۔ اس کی روح وہی ہے جو خمس کی تھی۔ یہ اس عقیدے کا عملی اظہار ہے کہ ہماری تمام دولت اور وسائل در حقیقت اللہ کی امانت ہیں، اور اس امانت میں سے اس کا حق ادا کرنا ہمارا فرض ہے۔ صحیح۔ یہ صرف ایک مالیاتی لین دین نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی عمل ہے۔ مواد میں ایک جملہ بہت اہم ہے کہ اسماعیلیوں کے لیے دسوند ایک عبادت کا عمل ہے جو امام سے محبت، وفاداری اور اطاعت کا اظہار ہے۔ اس نقطے کو تھوڑا اور کھولیں۔ دیکھیں، خمس کی قرآنی آیت میں بھی وصول کنندگانوں کی ایک فہرست تھی: اللہ، رسول، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین وغیرہ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو بلکہ معاشرے کی بھلائی کے لیے گردش کرے۔ جی، آج کے پیچیدہ دور میں امامت کا ادارہ اسی کام کو ایک منظم اور ادارہ جاتی شکل دیتا ہے۔ جب جماعت اپنا دسوند امام کو پیش کرتی ہے تو امام اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ان وسائل کو کمیونٹی اور پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے۔ تو یہ ایک طرح سے اس قدیم قرآنی اصول کا جدید، منظم اور ادارہ جاتی نفاذ ہے۔ بالکل، آپ اسے اس طرح دیکھ سکتی ہیں کہ اصول وہی ہے لیکن وقت اور حالات کے مطابق اس کے نفاذ کا طریقہ کار تیار ہوا ہے۔ امام ان وسائل کو روحانی رہنمائی کے اداروں کو چلانے، تعلیم کے مواقع پیدا کرنے، جیسے اسکول اور یونیورسٹیاں، جی، صحت کی سہولیات فراہم کرنے، معاشی ترقی کے منصوبے شروع کرنے اور سماجی بہبود کے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہے، AKDN۔ جی، AKDN، جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کا کام کر رہا ہے، چاہے ان کا مذہب، نسل یا قوم کچھ بھی ہو۔ تو اگر ہم پوری تصویر کو جوڑیں تو خمس کا جو تصور ہمیں قرآن میں ملتا ہے، جس کی مثالیں ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی ہیں، وہی تصور آج دسوند کی شکل میں زندہ اور فعال ہے۔ جی، اور یہی اس روایت کی خوبصورتی ہے۔ اسے امامت کے تسلسل نے ہر دور میں زندہ رکھا ہے تاکہ قرآن کا یہ حکم صرف تاریخ کی کتابوں میں درج ایک واقعہ نہ بن جائے بلکہ ہر دور میں ایک فعال، متعلقہ اور تبدیلی لانے والی قوت بنا رہے۔ بالکل، یہ ایک زندہ روایت ہے جو آج بھی کمیونٹیز کو مضبوط بنانے اور انسانی وقار کو بلند کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو آج ہم نے جو سفر طے کیا وہ ایک عام غلط فہمی کو دور کرنے سے شروع ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ خمس کا تصور صرف جنگ تک محدود نہیں، بلکہ اس کی جڑیں اسلام سے پہلے کی تاریخ میں عبد المطلب کے واقعے تک جاتی ہیں، اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام کمائی اور حصول پر لاگو کیا۔ جی، یمن اور بنی عبد القیس کی مثالوں نے اس تصور کو ہر شک و شبہ سے بالاتر کر دیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ تاریخی اور قرآنی تصور آج اسماعیلی روایت میں دسوند کی شکل میں کس طرح زندہ ہے۔ یہ ایک قدیم مذہبی حکم کے جدید دور میں فعال اور متعلقہ رہنے کی ایک طاقتور مثال ہے۔ یہاں ایک سوچ ابھرتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ مواد ایک قدیم مذہبی مالیاتی اصول کے تسلسل کو ظاہر کرتا ہے جو وقت کے ساتھ خود کو ڈھالتا رہا اور آج بھی ایک منظم ادارہ جاتی شکل میں موجود ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا کہ جدید دنیا کی پیچیدگیوں میں دوسرے قدیم مذہبی اصول کس طرح خود کو ڈھالتے ہیں یا ڈھالنے میں ناکام رہتے ہیں، اور ایک اصول کو زندہ اور متعلقہ رکھنے کے لیے تسلسل اور رہنمائی کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔